آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسالے کی جو تقریباً ہر گھر ہر باورچی خانے میں موجود ہے۔ جی ہاں، ہلدی کی۔ لیکن ہم اسے ایک بالکل الگ، ایک نئے زاویے سے دیکھنے والے ہیں، ایک روایتی نباتاتی تحقیق کی روشنی میں۔ تو آئیے اس سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے مسالوں کے ڈبے میں، جسے ہم روز دیکھتے ہیں، علم کا ایک کیسا قدیم اور منظم خزانہ چھپا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا راز جو بس کھلنے کا انتظار کر رہا ہو؟ ہماری آج کی ساری بات چیت کی بنیاد ہے ایک دستاویز، ایک مونوگراف، جس کا عنوان ہے چوب زرد۔ اب یہ چوب زرد کیا ہے؟ یہ ہلدی کا ہی باقاعدہ سائنسی نام ہے، یعنی کرکما لونگا۔ تو سب سے پہلی اور شاید سب سے حیران کن بات، ہلدی وہ نہیں ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل نباتاتی شناخت آخر ہے کیا۔ اچھا، تو یہ مونوگراف جو پہلی بات بتاتا ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ دیکھیے، ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہلدی ایک جڑ ہے، بھئی زمین کے نیچے اگتی ہے تو جڑ ہی ہوگی، ہے نا؟ لیکن نباتاتی طور پر یہ جڑ نہیں ہے، یہ ایک رائزوم ہے، یعنی ایک تبدیل شدہ تنا۔ تو بات پکی ہو گئی کہ یہ ایک رائزوم ہے، اور یہی پودے کا وہ حصہ ہے جو ہمارے استعمال میں آتا ہے۔ مونوگراف میں اس کی شکل و صورت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ رنگ میں پیلا ہوتا ہے اور دیکھنے میں ادرک جیسا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہلدی کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ آئیے اس روایتی فریم ورک کو سمجھتے ہیں جس سے جسم پر اس کے اثرات کو پرکھا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم لفظ آتا ہے، مزاج۔ مزاج کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی اپنی بنیادی فطرت یا طبیعت۔ تو ہلدی کا مزاج بتایا گیا ہے تیسرے درجے کا گرم اور خشک۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایتی نظام کے مطابق اس میں بہت مضبوط، بہت طاقتور قسم کی فعال توانائی پائی جاتی ہے۔ مزاج کے بعد آتی ہے دوسری اہم چیز، یعنی افعال۔ افعال کا مطلب سیدھا سا ہے، وہ بنیادی کام یا اثرات جو ہلدی ہمارے جسم پر ڈالتی ہے۔ مونوگراف میں کل 7 بنیادی افعال کا ذکر ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے 4 یہ ہیں۔ پہلا ہے مخلل، یعنی سوزش کو کم کرنے والی۔ دوسرا مسکن مقامی، یعنی کسی خاص جگہ کو سن کرنے کی صلاحیت۔ تیسرا ہے جالی، مطلب صاف کرنے والی۔ اور چوتھا محسن لون، جس کا مطلب ہے جلد کی رنگت کو بہتر کرنا یا نکھارنا۔ اچھا، اور باقی 3 افعال یہ ہیں، مجفف قروح، یعنی زخموں کو سکھانے والی۔ پھر ہے مخرج بلغم، جو بلغم کو نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ اور آخری ہے دافع تشنج، یعنی پٹھوں کے کھچاؤ اور اینٹھن کو روکنے والی۔ تو یہ 7 افعال مل کر ہمیں چوب زرد یعنی ہلدی کی پوری تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ جسم میں کیا کیا کام کرتی ہے۔ تو اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہلدی کام کیسے کرتی ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس کے عملی استعمالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ انہی افعال کی بنیاد پر مونوگراف کچھ خاص بیماریوں میں اس کے استعمال کی سفارش کرتا ہے، جیسے کہ نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے، ضیق النفس یعنی دمہ کے لیے، اور ورم مطلب ہر طرح کی اندرونی یا بیرونی سوزش کے لیے۔ اچھا، اس تحقیق کا آخری حصہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ ایک طرح سے ہلدی کا یوزر مینول ہے، کیونکہ یہ مونوگراف صرف یہ نہیں بتاتا کہ ہلدی کیا ہے اور کیا کرتی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اسے محفوظ طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ہیں وہ رہنما اصول۔ سب سے پہلے مقدار خوراک، جو 3 سے 5 ماشا بتائی گئی ہے۔ پھر ایک احتیاط کہ گرم مزاج والے لوگوں کے لیے یہ مضر یعنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے اثرات کو متوازن کرنا ہو تو اس کا مصلح یعنی کریکٹیو ترنج ہیں، اور اگر ہلدی دستیاب نہ ہو تو اس کے بدل یعنی متبادل کے طور پر مجیٹ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر اس پوری بحث میں سے کوئی ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، اس دستاویز کے مطابق ہلدی کا سب سے بڑا، سب سے خاص فائدہ یعنی اس کا نفع خاص سوزش کو کم کرنا ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ روایتی دستاویز جدید سائنس سے بھی جڑتی نظر آتی ہے۔ اس میں ہلدی کے کیمیائی اجزاء کا بھی ذکر ہے، جیسے کرکیومن، ریزین اور تیل۔ خاص طور پر کرکومن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ روایتی علم اور جدید تحقیق کے درمیان ایک بہت اہم پل ہے۔ تو اس پورے تجزیے سے کیا پتہ چلا؟
یہی کہ ایک عام سا مسالہ جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے علم کا ایک کتنا گہرا اور منظم نظام موجود ہے۔ اس کی شناخت سے لے کر اس کے مزاج، افعال اور استعمال کے اصول تک ہر چیز کتنی تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی اور کتنی چیزیں ہوں گی جن کے پیچھے علم اور دانش کے ایسے ہی خزانے چھپے ہوئے ہیں، بس ہمیں انہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔